جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس سے اس نے قرضہ لینا ہے، اگر اس کو وہ مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالی کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالی اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قرض دار کو مہلت دے دے یا اس کو قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کو دوسرے انسان سے کسی نہ کسی لمحے کسی وقت میں ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو کوئی انسان، کوئی مومن اپنے دوسرے بھائی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کو مال کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی یا کسی چیز کی ضرورت تھی، وہ اس کو دے دے اور ایک وقت طے کر لے کہ اس وقت میں تو مجھے واپس کر دے گا۔ تو جب وہ وقت آئے، اگر وہ پیسے اس وقت ادا نہ کر سکے تو اس کو مزید مہلت دے دے، اس کو مزید مہلت دے دے۔ اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت تو پیش آتی رہتی ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے جس سے قرضہ لینا ہے، جب وہ تاریخ آ جائے جس تاریخ کو اس نے واپس لینے ہیں اور وہ واپس نہ کر سکے، اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کو مہلت دے دے۔ وہ جب تک اگلی تاریخ تک مہلت دے گا تو ہر دن اللہ تعالی اس کو جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اتنا اللہ پاک صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب دیتا رہے گا، روزانہ کی بنا پہ، روزانہ کی بنا پہ اس کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ تاریخ آ گئی جو اس نے دی تھی تو اس نے کہا ابھی بھی میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے مزید مہلت دے دی اس کو۔ جب مزید مہلت دی تو فرمایا کہ اب اس کو پہلے روزانہ اس کو اتنے مال کے صدقہ کرنے کا ثواب تھا، اب دگنا ثواب روزانہ ہوگا، اب دگنا ثواب اس کو روزانہ ہوگا۔ ایک تیسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز خریدتے وقت یا کسی چیز کو بیچتے وقت یا کسی قرض دار سے مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لے، نرمی سے کام لے، تو اللہ تعالی ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندے سے راضی بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کو خوب اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے جو مستحب عمل ہیں وہ فرض سے بھی بڑے ہوئے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ فرض
اور واجب کا اجر زیادہ ہے مستحب اور نفل سے. کوئی بھی چیز ہے نا، اس میں نفل سے فرض کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہے. لیکن 3 مسائل میں محدثین فرماتے ہیں کہ مستحب کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے. نمبر 1، یہی حدیث جو ہم نے پڑھی، کسی کو قرضہ دیا تو اس سے قرضہ واپس لینا، جب گیا تو اس کے پاس تھے نہیں تو اس کو مہلت دینا واجب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اس کو مہلت دینا واجب ہے. اور معاف کر دینا قرضہ یہ مستحب ہے. قرضہ معاف کر دینا کیا ہے؟ مستحب ہے. تو فرمایا کہ یہ مستحب عمل جو ہے یہ واجب اور فرض سے بڑا ہوا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. اسی طرح شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن سلام کا جواب دینا جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو فرمایا کہ یہ جو مستحب عمل ہے، یعنی کہ سلام کرنا، ابتدا کرنا، کہتے ہیں اس کا اجر اور ثواب جو ہے اس کے واجب سے زیادہ ہے. اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کوئی کسی کو سلام کرے تو اللہ تعالی ایسے بندے کو تکبر سے بری فرما دیتے ہیں اور اس کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے. تیسرا، نماز کے لیے وضو کا کرنا فرض ہے. نماز کے لیے وضو کا کرنا فرض ہے، لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا اس نے وضو تو پہلے کر لیا. جیسے ظہر کی نماز کا وضو جو تھا اس نے کر لیا 11 بجے، اور نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے ظہر کا 12:15 بجے یا 12:30 بجے. تو فرمایا کہ نماز کے لیے وضو کا کرنا تو فرض تھا، وہ اس نے کر لیا، لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو دوبارہ اس نے وضو کیا، یہ مستحب ہے. یہ جو دوبارہ وقت کے داخل ہونے پر اس نے مستحب دوبارہ وضو کیا جو ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. اب آ جائیں اپنی بات کی طرف جو ہم نے شروع کی، کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے تو اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے جو سب سے پہلی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے قرضہ اس نیت سے لیا تھا کہ میں واپس کروں گا. اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ قرضہ مانگنے والوں کی ابتدا سے نیت میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، ذہن ہی نہیں ہوتا واپس کرنے کا، دماغ میں ہے ہی نہیں، لے لیا ہے تو تنگ کرنا. اب یہ شریعت کا ایک حکم تھا، اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم، یعنی کہ ایسا بندہ جو غنی ہے، قرضے کو واپس دے سکتا ہے، پھر ٹال مٹول کرتا ہے، تو فرمایا اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم. یعنی اس کے پاس تھے پیسے، وہ پیسے واپس کر سکتا ہے، لیکن پیسے واپس کر نہیں رہا، تو فرمایا وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کا یہ ٹال مٹول کرنا فرمایا یہ ظلم ہے. اور ظلم اللہ پاک معاف نہیں فرماتے، ظلم اللہ پاک معاف نہیں فرماتے. اب اس میں غنی کا ٹال مٹول کرنا، اب غنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی مالدار ہو، یعنی اتنا ہو کہ اگر وہ اپنی خواہشات کو کم کرے، ضروریات کو سمیٹتے ہوئے اگر جس سے قرضہ لیا ہے اس کو پیسے واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا، اپنے معاملات کو سمیٹتا نہیں ہے، اور معاملات کو نہ سمیٹتے ہوئے وہ ٹال مٹول کرتا ہے، کل دوں گا، اگلے ماہ دوں گا، اس سے اگلے ماہ دوں گا. فرمایا یہ اس کا اس طرح کرنا ظلم ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ جی اس کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ بھائی اس کے ظاہری حالات
کو دیکھ کر ہم پر حکم یہ ہے کہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہی حکم لگائیں گے نا. اندر کی بات تو ہم نہیں جانتے. ہم اس کے ظاہری حالات کو دیکھیں گے کہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے معاملات یوں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ وہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا ایک ہوتے حقوق اللہ اور ایک ہوتے حقوق العباد. ایک اللہ کے حق ہے، یعنی نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کا حق ہے بندے پہ. اگر بندہ نماز نہ پڑھے، ساری زندگی نہ پڑھے، بندے کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں، اللہ جانے وہ جانے. بندے کو حکم یہ ہے کہ تو اس کو سمجھا، تبلیغ کر، تیرا کام ہے اس کو بتانا، تو بتاتا رہے. لیکن اللہ جانے، اللہ اس کو معاف کرنا چاہے گا تو کر دے گا، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، وہ رب کی مرضی. اور ایک ہے بندوں کے حق. کسی نے کسی سے قرضہ لیا، یہ تو بندے کا حق تھا نا. اس نے اس کو مال پکڑایا، اس نے مال میں خیانت کر لی، یعنی مال واپس نہیں کیا، اس کو استعمال کر لیا، یہ بندے کا حق ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ پاک بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بات ہے. ایک بندہ آیا، ایک صحابی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں جہاد میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتا رہوں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ شہید کا رتبہ ہے. اچھا، وہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی کو پیچھے بھیجا، اس کو بلاؤ. بلا کے لائے تو کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا اللہ کا یہ حکم لے کے کہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو مال دیں اور مال کے عوض میں مال کا مطالبہ ہے، یہ بندے کا حق ہے. اسی طرح کسی کو گالی نکالی ہے، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دی ہے، کسی کے بارے میں چغلی کی ہے، کسی کو نجائز تھپڑ مارا ہے، یہ بھی قرضہ ہے. یہ بھی بندے کا بندے پر قرضہ ہے. یہ بھی اس وقت تک معاف اللہ تعالی نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے گا. اب اس کی تشریح میں ہم جائیں تو بڑا ہی لمبی چوڑی اس کی تشریح ہو سکتی ہے. بس سادہ سی بات ہے کہ کسی کا قرض جو ہے وہ انسان اپنے اوپر نہ رکھے، حتی الامکان کوشش کرے اس کو ادا کرے. ہاں، ادا کرنے کی پوری نیت تھی، ارادہ تھا، لیکن مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کے وارثوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرے. اس نے جتنا بھی میراث کا مال چھوڑا ہے، وراثت چھوڑی ہے، اس سے قرضہ ادا کرے. اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو فرمایا کہ اگر اس کی نیت تھی واپس کرنے کی اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے. اور اگر کسی کی نیت ہی نہیں ہے تو فرمایا ایسی صورت میں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ رہے گا. کل قیامت کے دن مال تو نہیں ہوگا جو واپس کرے گا، وہ زمین کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا جس پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، وہ مکان تو نہیں ہوگا وہاں پہ، وہ گاڑی تو نہیں ہوگی، وہ چیزیں تو نہیں ہوگی. وہاں پہ جو مال، زمین کا ٹکڑا، مکان، گاڑی، یہ سب کچھ اجر کی صورت میں ہوگا، نیکیوں کی صورت میں ہوگا. اللہ پاک اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. بس اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ پاک یہ جو معاملات ہیں نا چھوٹے چھوٹے، آج دنیا میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر کے نا ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ
ان کو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے، بندے کے حق کو دبا کے، انسان اس کو نظر انداز کر کے سمجھے کہ میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، میری زندگی خوشحالی میں رہے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتنی مثال مشہور ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لاٹھی مارتے ہیں تو آواز نہیں آتی، مطلب یہ ہے جب اللہ کسی امتحان میں بندے کو مبتلا کرنے پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ آج کی کل کی بات ہے نا، 9 جنوری تھی نا کل، آج 10 ہے، تو امریکہ جو سپر پاور طاقت بنا پھرتا ہے، آج اس کے ایک بہت بڑی ریاست، اس کا ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ امیر ترین لوگ جو امریکہ کے ہیں نا وہ وہاں پہ رہتے تھے، اس شہر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ ایسے لگی ہوئی ہے جیسے عجیب سا منظر پیش کر رہی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں بجھانے کی، نہیں بجھ رہی ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے کسی پہ تو پھر اس میں آواز نہیں ہوتی کہ اللہ پاک کیسے کسی میں اللہ پاک ہمارے سارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہماری آنے والی نسلیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ با ادب بنا دے۔ وآخر دعوانا